نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي انی تبت الیک و انی من المسلمین الہی آمین ثم آمین۔ پچھلی دفعہ آیا نمبر 32 تک ہم گئے تھے جی۔ آج ہم تھوڑا سا ریٹچ ان آیات کو کریں گے اور انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ یہ جو آغاز ان آیات کا ہوا ہے اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب یہ 2 سٹیپس بتائے گئے ہیں۔ قالو یہاں بہت اہم ہے and we have to keep that in mind کہ قالو یہاں پہ کیوں کہا جا رہا ہے، کیونکہ بہت جگہ قرآن میں آپ دیکھتے ہو آتا ہے ان الذین آمنوا، ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان لے آئے، لیکن یہاں پہ پرٹیکولرلی کہنے کی بات کیوں آ رہی ہے؟ ایک ہے کہ ایمان میرے اندر ہے، تو بہت دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فیتھ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، انسان اپنے اندر جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قالو یعنی سب کے سامنے ان اپولوجیٹکلی، اور پھر اس میں قالو ربنا اللہ تو ہو گیا، جیسے کسی کے سامنے بندے نے اناؤنس کر دیا۔ ہم لوگ ان چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، بٹ یہ چیزیں ایکچولی اتنی آسان ہیں نہیں۔ کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو مسلمان فیملیز میں پیدا نہیں ہوتے، اینڈ اف دے ریورٹ، امیجن کیجئے کہ اس وقت وہ کس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا وہ ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ آفن فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کیونکہ ہم مسلم فیملیز میں پیدا ہوئے ہیں، سو یو نو اٹس لائک سم تھنگ دیٹس ویری نارمل فار اس، نیچرل فار اس۔ فار سم پیپل اٹ مائٹ ناٹ بی سو ایزی، مگر ہمارے لیے شاید کچھ اور چیزیں مشکل ہوتی ہیں۔ میں کل استاد نعمان کا سن رہی تھی، تو اس میں انہوں نے بہت یہ بات بولی، جو آیات ہے نا جہاں قبلے کی تحویل کی بات ہے، that from Jerusalem the Qibla was turned to Makkah، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کہیں ہم ٹریڈیشن اور ریلیجن کا فرق بھول جاتے ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں، انہوں نے یہ مثال دی کہ ایک باڈی ہے اور اس کے اوپر کپڑے ڈالے جا رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایکچوئل جو چیز ہے وہ کہیں چھپ گئی ہے اور ہم اوپر کی کورنگز میں کھو گئے ہیں۔ مکی دور کی سورہ ہے، بہت مشکل وقت تھا، اس وقت اسلام پر ان لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل تھا، سو there was a lot of oppression، ظلم ہے، سب کچھ ہے۔ ہم کس طرح اس کو اپلائی کریں؟ اگر ہم کہیں کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو میں اس کو خود پہ کیسے اپلائی کروں گی تدبر کر کے؟ میں کہوں گی ہم تو الحمدللہ پشتینی مسلمان ہیں، دادا پر دادا سے مسلمان ہیں۔ پھر یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے؟ قالوا ربنا اللہ، you have to say you're Muslim, you have to accept Allah as your Rabb and you have to do it in a collective sense، کیونکہ ربنا ہے تو یہاں پلورل ہے، ہم سب کا رب اللہ ہے۔ یہ ہم پھر عمل سے بتاتے ہیں۔ قرآن میں بہت جگہ یہ آتا ہے کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ I say that I'm a Muslim، الحمدللہ I'm praying، جو بھی ہے میں چیزیں کر رہی ہوں، بٹ اگر کسی گیدرنگ میں مثلاً میں سر کور کرتے ہوئے شرما رہی، I feel I don't belong، I'm feeling out of place، یہ ثم استقاموا کے پھر خلاف ہو جاتا ہے۔ پریکٹسنگ مسلمز کے ساتھ ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، پریکٹسنگ سے مراد حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ سب ہو رہا ہے۔ جاب کے طریقے ایسے ہیں جو بالکل پتہ ہے کہ یہ حلال طریقے نہیں ہیں کمانے کے، اور مائیں خوشی خوشی اپنے بچوں کو اس جاب کے طریقے میں ڈال رہی ہیں۔ ایک
بورن مسلم کے لیے یہ الفاظ قالوا ربنا اللہ ثم استقام یہ پھر کچھ اور معنی رکھ. اور ایسے لوگ جو اس راستے پر پھر استقامت سے قائم ہو جائیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک تو یہ معنی کیا گیا کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں. سو امیجن کیجئے دیٹ اٹ از پرسنس ٹائم آف ڈیتھ، اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت ہے. انسان اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا. کتنا اسکیری اس وقت ہوگا، اور انسان کو اپنے سارے اعمال اور ساری چیزیں اور سب کچھ نظر آ رہا ہے. اوپر سے فرشتے آ گئے اور پتہ چل گیا کہ اب تو ناؤ اٹس ٹائم فار شور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ڈر گئے تھے جب جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، بیکاز اینجلز آر Allah's very mighty creation. تو فرشتے کو سامنے دیکھنا in itself is scary enough. یہ ایک تفسیر کی گئی ہے کہ اس وقت فرشتے کہہ رہے ہوں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تو کتنی خوبصورت بات ہے. ڈرو نہیں، پیچھے جو ہو گیا اس کے بارے میں سیڈ مت ہو، تمہیں خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. کسی اور ساتھی کے لیے ہو سکتا ہے یہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کچھ اور ہو، اور آپ کے لیے کچھ اور ہو، اور میرے لیے کچھ اور ہو. ان دا سینس کہ ہو سکتا ہے جو انیشلی دین کے راستے پہ آ رہا ہے اس کے لیے تو ایون نماز پڑھنا ثم استقاموا ہے نا، کیونکہ اس کو تھریٹس ہیں. ایک لمحے کو ذرا سا امیجن کرنے کی کوشش کیجئے جو غزہ کے آس پاس مسلمان ہیں، اور کتنی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ بند کر دی گئی ہے مسجد الاقصی، اور وہ جتنا اس کے قریب جا سکتے ہیں وہ وہاں جا کے جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں فجر پہ. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا رسک انوالوڈ ہے، کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. اور واقعی غازہ کے لوگوں کے لیے سوچ کے لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ جم گئے ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں جم گئے. یہ جو ہے نا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اس میں ایک تو موت کے وقت کا، ایک تفسیر یہ بھی آتی ہے کہ حشر کے وقت جب when we are resurrected, when we are woken up again، دوبارہ جب جی اٹھایا جائے گا تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے. ایک عالم جو ہے ان کی بڑی خوبصورت بات تھی، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ یہ فرشتے ایگزیکٹلی کس وقت کہہ رہے ہیں، اور ہم نے جیسے بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ دنیا میں بھی فرشتے سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں مومنین کو، ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا. سو وی شوڈ کنسیڈر کہ جب بھی ہم قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں ہوں گے angels will support us, whether it's in dunya, whether it's at the time of death, whether it's at the time of حشر، وہ ہمارا ساتھ دیں گے. تو کتنی خوبصورت بات یہاں پر کی گئی. اور انہوں نے یہ کہا ہے نا اگلی آیت میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے پروٹیکٹرز ہیں، گارڈینز ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی. اس کو پھر ہم ایکسپیرینس کریں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں. تشتہی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا ڈیزائر ہے، تدعون ہے مزید جو مانگا جائے. ڈیزائر کئی دفعہ دل میں ہی ہے، تدعون ہے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے. کئی سوالات ہوتے ہیں نا جنت کے بارے میں لوگوں کے، کیا یہی میری وائف وہاں بھی ہوگی اور یہی میرے ہسبینڈ وہاں بھی ہوں گے؟ ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا دل چاہے. اللہ تعالیٰ باقاعدہ دل کا بھی خیال رکھ رہا ہے، جو تمہاری خواہش ہو. اور اس میں علماء ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں واللہ عالم، کیونکہ یہ متشابہات ہیں، وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی آخرت میں کیا ہوگا. سورۃ البقرہ کی وہ آیت جس میں آتا ہے کہ وہاں پہ پھل دیے جائیں گے جنتیوں کو، اور جنتی کہیں گے یہ سملر ہے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب آ رہا ہے یا آم آ رہا ہے، وہ کہیں گے ارے یہ تو ہم وہاں کھاتے تھے. اور پھر انہوں نے ٹیسٹ کیا اور انہوں نے کہا بٹ دس از سو مچ بیٹر. اینڈ سم scholars go to the level of saying, and this really struck me, that because it is دار الخلد، ہمیشگی کی جگہ ہے، ہر بائٹ کے ساتھ مزہ بیٹر سے بیٹر سے بیٹر ہوتا جائے. اور اس پہ بڑے ڈفرینٹ اوپینینز آپ کو ملیں گے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. ایک جنرل بات بتا دی گئی، ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون.
जो तुम मांगो। मांगता इंसान कब है? एक एक चीज इमेजिन कीजिए कि कोई आपको बड़ी खूबसूरत चीज मिली, नई चीज मिली, आप बड़ा अरसे से वो चाह रहे थे, आपने सेविंग की, ठीक है, आपको वो चीज मिली, बहुत सेविंग की, वो फाइनली वो मिल गई है। इस दुनिया में क्या होता है, घर हम लोग नया बनाते हैं उस वक्त हर चीज ऐसे ना, और दिल दिल चाह रहा होता है उड़े उड़ते उड़ते जाए, और फिर उसके बाद क्या होता है, चीजें पुरानी लगना शुरू हो जाती हैं। माँ तद्दाउन ये भी बता रहा है कि जब तुम एक चीज करो और फिर उसके बाद तुम्हारा दिल चाहे समथिंग एल्स टू, जो तुम मांगोगे दिया जाएगा। नुजुलम मिन गफूर रहीम। नुजुलन के बारे में कहा जाता है कि अरब्स जब ऊंटों पे सवार होके आते थे किसी जगह से दूर से, तो जब वो उतर रहे होते थे ना, थके हुए होते थे, आपको पता है क्लाइमेट भी वहां की कैसी है, उस वक्त जो फर्स्ट चीज दी जाती है, समझे स्टार्टर, या आप किसी के घर जाते हैं ना और अभी खाना लगने में देर है, तो लोगों ने कुछ रखा हुआ होता है टेबल पे और वो आपको बड़ी अच्छी सी ड्रिंक पिलाते हैं, और आपको उसी से अंदाजा हो जाता है कि आगे की दावत तो बड़ी जबरदस्त होने वाली है, इन्होंने तो यहाँ ऐसे जबरदस्त से नट्स वट्स रखे हुए हैं। हाँ, नुजुलम वो वाला है, इट्स अ स्टार्टर, इट्स अ टीजर, इट्स अ ट्रेलर। गफूर इसलिए कि वो तुम्हारी जो हकीकत है और तुम जो अंदर से हो, वो सिर्फ रब जानता है, उसके बावजूद वो तुम्हें यहाँ ले आया। रहीम इसलिए कि अगर वो रहम ना करता तो तुम कहाँ जन्नत के काबिल थे। सो दीज आर गॉर्जियस आयात जिसमें बहुत कुछ हमें बताया जा रहा है। इन तीन आयात के बारे में एक दो कमेंट्स दीजिए, स्पेशली कालू रब्बुन अल्लाहु सुम्मा इस्तकामू। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो कि कहाँ हम थम सकते हैं, कहाँ हमें इस्तकामत दिखानी पड़ जाती है, या कोई आप जनरल एग्जांपल दीजिए, जरूरी नहीं कि आप बात कर रहे हो, अपना कोई एग्जांपल देखिए, आपने माशरे में कुछ ऑब्जर्व किया है, इवन एज बॉर्न मुस्लिम्स, कि आपको ऐलान करना पड़ा कि मैं मुसलमान हूं। जी खदीजा। जी फरा, हमारे यहाँ जो है ना, डेथ सेरेमनीज पे जो सेरेमोनियल चीजें इब्राहिम वाज लिस्टिंग टू उस्ताद, या ये समझिए कुर्सी है, उसके ऊपर इतने लेयर्स आ गए कि हमें एक्चुअल पता नहीं और हम कस्टम्स के हो गए। सो एलानिया कह के कि मैं ये चीजें इसलिए अपने प्यारे के लिए करना चाह रही हूँ या नहीं कर चाह रही, इसलिए कि ये इस्लामी है। सो टू स्टैंड अप एंड से आई एम डूइंग दैट बिकॉज दिस इज अ मुसलमान राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट यस, हमारे इसमें शादियों में और मौत में, क्योंकि वो हमारे सबसे वल्नरेबल मोमेंट्स होते हैं, हम इमोशनली अगर ब्लैकमेल हो गए या हाईजैक हो गए तो गए। सो यहाँ पे स्टैंड लेना बहुत जरूरी होता है, बहुत मुश्किल होता है। सुभान अल्लाह, ये जो हमारी बहन ने कहा है ना, वेरी हैप्पी ओकेजन्स, वेरी सैड ओकेजन्स, वहां हम कमजोर पड़ते हैं। मंडेन जो लाइफ चल रही है उसमें तो कालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तकामू, फिर आ गया कोई खुशी का मौका, या अल्लाह ना करे कोई और चीज। हम में से कितने हैं जिन्होंने घर में बैठ के बात की हुई अपने बच्चों से, फैमिली से, कि जब मेरा दुनिया से जाने का टाइम हो, प्लीज ये चीज मत करना। जी फायजा, आपने हाथ उठाया था। लिबास है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए किसी मौके पर कुछ पहन लिया, किसी और जगह गए तो उसमें तब्दीली ले आए। उसमें इस्तकामत बहुत जरूरी है। ट्रैवल कर रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं तो स्कार्फ गले में डाल लिया, कुरान क्लास में आए तो सर जोड़ लिया। तो ये हमारी है, हमारे अंदर कि हम लोग अक्सर इस चीज में कोताही बरतते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस्तकामत होना चाहिए। आपने बड़ी अहम बात की है। हम कुरान में कई जगह मुनाफिकत के बारे में पढ़ते हैं। मुनाफिकत में यही होता है कि इंसान कहीं कुछ है और कहीं कुछ है। वो और बात है, जैसे हम सबके कुछ जाती गुनाह होते हैं ना, वो अनाउंस नहीं करने चाहिए। तो ये नहीं कहा जा रहा कि पब्लिकली गुनाह करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं तो हर जगह ऐसी हूँ। मगर ये है कि आप सही कह रही, किसी को कहीं कभी नमाज पढ़ते हुए झिझक महसूस हुई हो, कोई ऐसी चीज करते हुए, या ये है कि कहीं कहते हुए कि सॉरी मैं आपकी टेबल पे नहीं बैठ सकती, यहाँ अल्कोहल सर्व हो रहा है, और अगला कहे कोई बात नहीं, आप तो नहीं ले रही, हमने तो आपके लिए हलाल खाना ऑर्डर किया है, तो आप कहें जी जजाकल्ला, मैं हलाल खाना लेके दूसरे फ्लोर पे चली जाती हूँ या घर चली जाती हूँ, मैं इस टेबल पे नहीं बैठूंगी। जी शहबानो। जी, मेरे साथ कई बार हो चुका है। और वहाँ ज्यादा परेशानी इसलिए ज्यादा हुई कि वही मुनाफिकत की बात होती है कि यहाँ हमारी कुछ डेवलपमेंट सेक्टर के फ्रेंड्स हैं जो कि अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वो मुझे सुनने को मिला कि ये भी आपकी दोस्त हैं। फिर मुझे ये भी सुनने को मिला कि आपने हमें शर्मिंदा कर दिया, हम आपको लेकर गए थे।
تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ میں مسلم ہوں، میں نہیں الکوہل استعمال کرتی اور میں سافٹ ڈرنک بھی نہیں پیتی ہوں، تو پانی کی بوتل میرے پاس ہے، میں پانی پی لیتی ہوں. تو یہ 2-3 دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ، جب بھی میں گئی ہوں، اٹلی گئی، جاپان گئی، دونوں جگہ مجھے یہ چیز بھی. دل تو مارنا پڑتا ہے نا جب اللہ کے کہنے پہ عمل ہو. امیجن کرے بندہ وہاں جائے اور ما تشتہی ما تدعون اور بتایا جائے، اور and you're putting two and two together Yeah. and you're joining the dots and you're saying اس وقت میں نے جو یہ والی چیز اوائڈ کر لی تھی، سبحان اللہ، یہ جو فروٹس مل رہے ہیں جنہ میں، اس کی وجہ سے ہیں. جی نوافی. بس استقامت لفظ پہ غور کر رہی تھی تو میں یہی فیل کر رہی تھی، یہ جو سب نے اگزامپلس دیے، فائزہ نے بات کی، کچھ کسی نے الکوہول کا اگزامپل دیا، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ لفظ مطلب جیسے جیسے آپ کے اندر اترتا ہے، آئی تھنک آپ گریجولی یو اسٹارٹ ٹو یو نو لائک وہ چیزیں جو آپ کو جیسے بادر کرتی تھی دوسرے کیا سوچیں گے، وہ آہستہ آہستہ آئی تھنک آپ اس پوائنٹ پہ، اللہ ہمیں توفیق دے کہ آنے لگتے ہیں کہ آپ کو پھر دوسروں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی. بس آئی تھنک وہ آپ ایک رسی کو جیسے آپ نے پکڑا ہوا ہے نا، تو یو نو کہ آپ مطلب یہ کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. کوئی کچھ سوچے، اٹس آل رائٹ، مطلب مجھے پتا ہے میرا ڈائریکشن کیا ہے. جی بندی. آپ نے ریورٹ اور کنورٹ میں بات کی، تو دیر از اے لاٹ آف ریسپیکٹ which is growing alhamdulillah in the western world or wherever or in a non-Muslim environment where a lot of good people there, they respect you and they respect your traditions or your value sets and stuff and they accommodate you. However, I feel کہ ہمارے معاشرے میں استقامت دکھانا being Muslim زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ there is an extreme polarization in society. There are certain areas or certain homes within the family, friends, whatever, where you feel very comfortable and it's not an issue. But within your own value set of people, you will find جو آپ نے بات کی تھی نا کہ آپ کو کہیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کہ چاہے آپ کو سر پہ دوپٹہ لینا ہو، چاہے آپ کو نماز پڑھنی ہو، چاہے آپ کہیں کہ نہیں ہمارے گھر میں یہ رسم و رواج نہیں ہوتا ہے، تو وہ پولرائزیشن بہت زیادہ I feel like extreme پہ ہے within our country and across the board regardless, and it does cause problems and it makes you think and then you have to really consider کہ where do I stand. جو استقامت کی بات ہے کہ وہ ایک پوائنٹ آ جاتا ہے ریفلیکشن کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میں کیا کروں گی اس سچویشن میں، جو بہت ٹف ہے. اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈو. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایٹ لیسٹ ود دیز ورسز وی اسٹارٹ ریکگنائزنگ اینڈ دین اسٹارٹ ایکٹنگ اپون اٹ. وہ حدیث ذہن میں رکھیے، ایمان کے درجات، کوئی غلط چیز ہوتے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو ورنہ زبان سے روکو، اور سب سے کمزور درجہ ہے کہ دل میں برا مانو. پر کمزور درجے پہ رک نہیں جائیں. الحمدللہ بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خود تو ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں پر ہم کسی کو کہہ نہیں پاتے. لحاظ داری، وزاداری، رشتے نہ خراب ہوں. قالو کو یاد رکھیے. There are times you will have to say this is not okay. مثلا آپ کے سامنے، آپ کے گھر میں، یا آپ کے ایک کمبائن گیدرنگ میں کوئی چیز ہو رہی ہے، کوئی مثلاً کمیٹی ڈنر ہو رہا ہے، اس کا آپ بھی حصہ ہیں. اب آپ اس میں کہہ سکتی ہیں کہ یہ والی چیزیں نہ کریں. اگر دیر سے ہماری زندگی میں دین آیا اور بہت ٹائم کے بعد بچوں کو سمجھ آیا، وہ ایک شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ہمیں تو خود پتہ نہیں تھا، ہمارے بچوں کا تو قصور نہیں ہے. آپ کو کہنا ضرور ہے اور آپ اس کا حصہ نہیں بن سکتے. I know mothers who have not attended things, occasions of their own children because they have said this is not okay, this is against Islam. تو یہ ہمت کرنی پڑ جاتی ہے نا. جی آسیہ. پر یہ بہت دفعہ ہماری قرآن کی اس میں بھی ہوتا ہے، جب کسی کے گھروں میں ہوتا ہے، وہ ایک پیج ایک پڑھتا ہے، ایک پیج ایک پڑھتا ہے نا، تو وہ اس پہ بہت دفعہ میں نے کہا کہ دیکھو اس طرح نہیں، لا مجھے دے دو میں پڑھ کے دے دیتی ہوں، مگر آپ لوگ اس طرح ایک ایک پیج نہیں پڑھیں. مسلمان ہیں ان کی میں بات کری کہ وہ بھی مطلب بہت زیادہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر جاتے ہیں جو کہ بہت غلط ہیں. سجدہ نہیں، تلاوت نہیں کریں گے کسی کے سامنے، یا نماز کے ٹائم پہ نماز چھوڑ دیں گے کہ ہم سب گھر جا کے پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت زیادہ ہمارے اپنے مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
میں تو یہ بھی سنا ہے، یہ جو آسیہ نے خاص طور پہ بات بولی نا، گھر جا کے نماز پڑھ لیں گے، کہ وائب نہیں ہے یہاں پہ، وائب تو بنانی پڑتی ہے نا. آپ آگے سے بولے میں خود وائب ہوں. میں بار بار بتاتی ہوں، استاذہ نے تو یہ بولا کہ ساری زندگی بڑے پیڑ کے نیچے نا چھاؤں ڈھونڈتے رہتے ہو اور ٹیک لگانے کی کوشش کرتے ہو، خود کب درخت بنو گے؟ دوسروں کی چھاؤں خود کب بنو گے؟ تو ماحول بنانا پڑتا ہے، اور اسی کے حساب سے پھر آگے چلنا پڑتا ہے جو ہمارے دین میں. یہ جو فرشتوں کی سبحان اللہ بات آئی ہے نا یہاں پہ، ہم ساری زندگی خوف اور حزن سے ہی بھاگتے رہتے ہیں، اور یہاں پہ بتا دیا گیا کہ کون سے لوگ خوف اور حزن سے آزاد ہیں. اچھا، یہ جو کہا گیا نا ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، ما تشتہی اور ما تدعون کو اس طرح سے بھی سمجھیے کہ ہم اس دنیا میں جنت ڈھونڈ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سو لانگ ایز شی از ہیپی، سو لانگ ایز دے آر ہیپی. اچھا، ہیپی تو بندہ کئی دفعہ بڑی غلط چیزوں میں بھی ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیں، ہے نا. اور وہ ہیپینس زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتی نہیں ہے. قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے انسان کو کس سچویشن میں پیدا کیا ہے. ایک لفظ آتا ہے قرآن پاک میں، قبض. اینڈ قبض بیسکلی مینز یو آر ان اے اسٹیٹ آف ٹوئل. تو انما العسری یسرا. سو فار ایگزامپل، ایک ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اس سے زیادہ خوشی کی کوئی نہیں. وہ ہاسپٹل کے کمرے میں لوگ غبارے لے کے آ رہے ہیں، مٹھائیاں لے کے آ رہے ہیں، اس کے منہ میں مٹھائیاں دے رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں لپسٹک لگاؤ. وہ ہلی ہوئی ہے عورت، اور اگلے 1.5 سال تک وہ غریب ہلی ہی رہے گی. اس کو نیند بھی نہیں آئے گی، اسے ڈائپر بھی بدلنے ہیں. سمجھ رہے؟ خوشی بہت بڑی ہے، رحمت اللہ کی بے انتہا ہے، بٹ کیا وہ محنت پرفیکٹ ہے؟ یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے. دس از ہاؤ لائف از. سارا وقت یہ جو ایک obsession ہے نا، ہیپی ہیپی ہیپی، آئی وانٹ ٹو سی یو ہیپی. یار بی کریٹو، کوئی اچھی دعائیں بھی دیا کریں. آئی وانٹ ٹو سی یو پروڈکٹیو، آئی وانٹ ٹو سی یو کنٹینٹ، آئی وانٹ ٹو سی یو ہیلدی. I want you to be able to manage life beautifully. I want you to be connected to Allah. I want you to have good relationships based on trust. دعائیں بھی سوچ کے دینے چاہیے. ایک چھوٹی سی دعا دے دی، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. دیکھو، ہمیشہ خوش کوئی نہیں رہ سکتا، اللہ سے ضرور دعا کرنی چاہیے. اور ہمارے دین میں بھی دیکھیں کیا امیزنگ ہے، جو ایک سب سے کمپریہنسو دعا کا حصہ ہے نا، جو صبح شام کی دعاؤں میں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. ٹھیک ہے، عفو اور عافیہ میں کیا آ گیا؟ یہ ریکگنیشن آ گئی کہ میں انسان ہوں، میں گڑبڑیں کروں گی، میں مسٹیکس کروں گی. عفو چاہیے یا ربی، عفو چاہیے، اور عافیت چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ خیر کما. اب آپ کہیں میں نے تو صبح دعا پڑھی تھی عفو اور عافیہ، اب دیکھو پورے دن کے لیے لائٹ چلی گئی، تو یہ تو عافیت نہ ہوئی. لائف از لائک دیٹ. اگر وہ جگہ چاہیے نا جہاں لائٹ بھی نہ جائے، جہاں لوگ بھی صاف ستھرے ہوں، دل بھی صاف ستھرے، جسم بھی صاف ستھرے، خوبصورت، کھانا بھی اچھا، کھانے سے کبھی طبیعت بھی نہ خراب، یہ سب جنت کے لیے ہے. وہاں کے لیے منتظر رہیں، کوشش کریں. ہم یہاں پرفیکشن نہیں آ سکتی، صرف اتنی بات ہے. سبحان اللہ، بہتر سے بہتر ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن پرفیکشن نہیں آ سکتی. میں اور آپ اپنے کس پیارے ترین رشتے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان پرفیکٹ ہے؟ نہیں کہہ سکتے، اور کوئی ہمارے لیے نہیں کہہ سکتا. سو انسان کو ریئلسٹک سوچنا چاہیے. We can take these verses at a very spiritual level and float with them and say how lovely the angels are with us. But what these verses are actually doing is they are making Jannah our actual goal. وہ ہے وہ جگہ جہاں کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے، اور وہاں سب کچھ ملے گا. خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا. کرنا تم نے یہ ہے کہ تم نے علل اعلان اپنے دین کو ماننا ہے، بغیر شرمندگی کے.
ہم اپنی آئیڈینٹی پہ پراؤڈ ہوتے ہیں نا، پراؤڈ لفظ شاید اچھا نہیں ہے، لیکن ہم جن سے ہمیں بہت پیار ہوتا ہے ہم کہتے ہیں میں فلاں کی بیٹی ہوں، میں فلاں زبان بولتی ہوں. اچھا wives a lot of times if the husbands have done very well professionally and otherwise so they are misses something. That's now how not how it should be Islamically, but okay. بچہ آپ کا اچھا ہے، پیارا ہے اور ہر لحاظ سے اچھا ہے تو آپ ضرور بتاتے ہیں. گھر آپ کی آئیڈینٹی اور تشخص کا حصہ ہے. سوچنے کی بات ہے ربنا اللہ کہنا یہ میرے تشخص کا حصہ ہے یا نہیں ہے. میری آئیڈینٹی بفور بینگ somebody's ڈاٹر، وائف، مدر، مائی فرسٹ آئیڈینٹی از ربنا اللہ. اگر کسی کے لیے آلریڈی ہے گریٹ، بٹ بیئر ان مائنڈ فار اے majority آف مسلمس اٹس ناٹ. وی سے کہ اسلام ہمارا دین ہے اور یہ ہماری سب سے بڑی آئیڈینٹی ہے، بٹ نہیں ہوتی. ہمارا گھر، ہمارا شوہر، ہماری برادری، ہمارے بچے، ہم کن ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم کون سی زبان بولتے ہیں، ہم کہاں پڑھے ہیں، ہماری آئیڈینٹیز یہ ہوتی ہیں. جو ریورٹس ہوتے ہیں وہ تو ایک بڑا کانشیس ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں اور انہیں علانیہ کہنا پڑتا ہے. دیٹس پارٹ آف دا شہادہ نا، کہ آپ کو گروپ آف پیپل ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے جس کے سامنے آپ کہتے ہیں. ہمیں کبھی کہنا نہیں پڑا. we've just assumed کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ربنا اللہ ثم استقاموا یہ اتنا سمپل نہیں ہے اور یہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ سے یہ والی حدیث یہ روایت کی گئی ہے، it's from صحیح البخاری. The hadith says a man from among the people of Jannah will request Allah to allow him to cultivate the land. ایک شخص ہوگا جنتیوں میں سے، اللہ تعالیٰ سے کہے گا مجھے زمین پہ نا اگانا ہے، کھیتی اگانی ہے. Allah will say to him, haven't you got all that you desire? تمہیں ہر وہ چیز نہیں مل گئی جس کی تمہاری خواہش تھی. He will reply, yes, but I like to cultivate the land. آپ یہ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں تشتہی اور تدعون کا. تشتہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں سب کچھ مل تو گیا جو کچھ تمہارے دل نے خواہش کی تھی. وہ مان رہے اللہ کی رحمت کیونکہ ظاہر ہے جنت ہی ہے نا، تو کہہ رہا ہے یا اللہ الحمدللہ سب مل گیا ہے، پر میرا دل چاہ رہا ہے نا مجھے پلانٹ کرنا ہے. چائے بہت ہیلدی چیز نہیں ہے، پر شاید میرا جیسا بندہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لے جائے تو وہ کہے اللہ تعالیٰ بہت اچھی ڈرنکس ہیں سارے وہ چائے دے دیں. یہ تدعون ہے. خود کے لیے جنت کو ریئل بنائیں. وہاں میرے لیے تشتہی کی لسٹ میں کیا کیا ہوگا اور تدعون کی لسٹ میں کیا کیا ہوگا. تدعون از ون اسٹیپ ابو، یعنی ہر چیز جو اس کی خواہش ہو سکتی ہے وہ مل گئی، ابھی بھی انف نہیں ہے، اب تدعون یا اللہ مجھے اور چاہیے. تو پھر حدیث میں آتا ہے مزید، اسی حدیث میں اللہ will permit him and he will sow the seeds and within seconds the plants will grow and ripen and the yield will be harvested and peeled in heaps like mountains. یعنی جس لمحے وہ بیج بوئے گا وہ فوراً پہاڑ جتنے ہو جائیں گے اور اس کی کٹائی بھی ہو جائے گی، اور وہ جو پہاڑ جتنے ہوں گے جو کھیتی کے نا وہ پورے پائلز ہوتے ہیں. اللہ will say, here you are son of Adam, nothing satisfies you. مجھے یہ اس حدیث سے بہت پیارا لگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابن آدم یہ رہی تیری خواہش، تو کبھی خوش نہیں ہوتا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے تو ایک بدوی شخص، بدو جو ہوتے تھے وہ موجود تھے. The Baduan said, by Allah, you will find that he is either from the Quraysh or an Ansari. They are the people of agriculture. We are not the people of agriculture. On this نبی صلی اللہ علیہ وسلم laughed. یعنی اس نے بدوی نے کہا یا تو یہ قریشی یا انصاری ہے، کیونکہ فارمرز تو قریشی یا انصاری ہوتے ہیں، ہم لوگ تھوڑی کرتے ہیں. آپ دیکھیں وہ جو بدوی صحابی تھے وہ بھی بتا رہے ہیں اچھا ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا، یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا. اور اتنا پیار آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ہنس رہے ہیں. دنیا میں اتنی خواہشیں ہوتی ہیں اور آخرت میں خواہش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو. کتنی زیادہ خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ. کوئی اور چیز جو آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں؟ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اسٹیپس تو ہم تو بیبی اسٹیپ ہی لے رہے ہوتے ہیں ایمان کے حوالے سے. مطلب یہ ہے کہ جسے سر کور کرنا،
بظاہر بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن اگر آپ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اور آپ نے کبھی نہ کیا ہو، اور اگر آپ فیلڈ میں ہیں، کریئر میں ہیں، اور تو وہ آپ کے لیے ایٹ ٹائمس چیلنج ہوتا ہے، خصوصاً جن ایریا سے ہم لوگ ہیں منسلک ہے، جیسے میڈیا ہے یا ایکیڈیمیا بھی ہے، اور خاص طور پہ ایک مخصوص طبقے کے جو لوگ ہیں، تو وہ آپ کو کافی ججمنٹ بھی ملتی ہے، اور پھر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اچھا اتنے سالوں تک تو نہیں کیا، اب بڑھاپے میں آ کے کر رہی ہیں. اور یہ صرف فیلڈ میں نہیں ہوتا، آپ کے اپنے بہت قریبی لوگ یعنی فیملی کے لوگ بھی کافی ججمنٹل ہوتے ہیں. اینڈ دے یوزلی دے جج یو کہ اچھا کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو تم یہ کرنے لگی ہو. کئی دفعہ اس چیز کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلنا اٹس اے چیلنج. ہر ایک کی اپنی اپنی جرنی ہوتی ہے. میں نے یہ سنا اپنے لیے بہت قریبی پیارے لوگوں سے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، یعنی تم ہم جیسی نہیں ہو. تو یہ اس قسم کی چیزیں، اس پہ پھر قائم رہنا ان تمام چیزوں کے ساتھ، وہ آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے. جزاک These are اللہ some of خیرن، my بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جو ہمارے لیے بیکنز آف لائٹ ہے نا، ارد گرد کوئی مسلمان ہوا نہیں تھا، اور مکی دور کی سورہ ہے. ہم سبحان اللہ، ہم امیجن کریں کہ ان کی کیا ڈیفیکلٹیز تھی. اللہ کے راہ میں اگر بات کوئی سننی پڑے نا، وی ہیو ٹو بی ویری گریٹفل، کیونکہ انشاءاللہ اس بہانے شاید ہمارے کچھ گناہ جھڑ جائیں. شاید اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، لکھ لیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں باتیں سنی. یہ ہم سب کی سٹوریز ہیں، اور یہ بڑی ریئل سٹوریز ہیں. دنیاوی لحاظ سے اپنی بات پہ جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں. سکھا سکھا کے بیچاری ٹیچر تھک جائے. اگر ہمیں 15 ڈشیں رکھنی ہیں تو ہمیں رکھنی ہے، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پہ بھی ذرا رہیں. And I know I'm just saying it in a lighter note, but I know it's very difficult at times, and it can be very hurtful at times, and it's not easy. And that is why there is a reward. جی رائلہ بابی، اور پھر رضا. حدیث میں نے یہ پڑھی کہ جنت میں جمعے کے روز بازار بھی لگا کریں گے، اور وہاں لوگ جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا دیدار کرائیں گے. اور پھر وہاں وہ کسی شخص سے کہیں گے کہ فلاں فلاں تم نے خطا کی تھی، تو وہ کہے گا کہ آپ نے تو مجھے معاف کر دیا تھا. تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ اسی وجہ سے تو تم یہاں پر ہو، کہ میں نے تمہیں معاف کیا اور تم یہاں موجود ہو. پھر ایک تشتہی کے حوالے سے بات تھی کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی بغیر مانگے ہمیں دیتے ہیں، اور دعا پہ بھی دعا Yes. مانگنے پہ بھی دے دیتے ہیں. اور بغیر مانگنے پر اگر ہمیں کبھی دل میں ہم نے سوچا اور اگر ہمیں مل گیا تو ہم اتنے ناشکرے کہ فوراً ہم یہی کہیں گے کہ ہائے کاش میں یہ مانگ لیتی. اور پھر یہ کہ یہاں تو اللہ دل کی بات جانتے ہی جانتے ہیں، وہاں بھی ہماری دلوں کے حال بھی جانیں گے، اور جو دل سے ہم مانگیں گے وہ ہمیں بغیر مانگے بھی دیں گے، اور مانگنے پر تو جو ملے گا وہ ملے گا. بیوٹیفل تھنگس، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دنیا میں بھی بن مانگے بھی ملتا ہے اور مانگ کے بھی ملتا ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک بڑے رحیم ہے. جی ردا، لاسٹ مومنٹ. جی مجھے لگتا ہے جیسے چونکہ میں تو نا کہ ایک انجوائمنٹ، ایک فن جو ہے نا زندگی سے وہ ختم ہو جائے گا اگر ہم زیادہ استقامت پہ، جیسے لوگ کہتے ہیں نا، آپ رہیں گے، ہر چیز کو چھوڑ دیں، ہر چیز کو کہہ دیا کہ جی یہ حرام ہے. اب جیسے ہم لوگ پہلے شارٹ سلیوز پہنتے تھے، پھر ہم لوگ ان کی لانگ سلیوز ہو گئی، اب چھوڑ دی. ساڑی کے بلاؤزز ہیں وہ چینج ہو گئے. تو وہ لوگ سب کہتے ہیں کہ فن ختم ہو گیا ہر چیز میں سے. جو زیادہ اگر آپ اسلام کی طرف رہتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں جو چھوڑنی پڑتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پرفیکشن، ایک آنیسٹی کے ساتھ آپ کھڑے رہیں، ایک کوشش کریں، ایک طلب اپنے اندر آپ ایک رکھیں. بیوٹیفل، بہت اچھی بات کہہ رہی ہو ردا، بالکل صحیح کہہ رہی ہو. اور یہ سٹیپس ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے وہ سٹیپ اہم ہے، پرووائڈیڈ کہ وہ اس سٹیپ پہ رک نہیں جائے. اٹ ہیز ٹو انشاءاللہ کیپ گوئنگ اہیڈ. Some things are just the start, and we have to check ourselves. جیسے ذوالحجہ کے دن ہے، رمضان کے دن ہے، تو انسان خود کو انالائز بھی کر رہا ہوتا ہے. پچھلے سال میں عمل کے لحاظ سے یہاں تھی، آج میں عمل کے لحاظ سے کہاں ہوں، تو اس میں کوئی امپروومنٹ آئے گی. یہ بھی ایک لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والی جو بات ہے نا،
اور ان آیات میں جو فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ جو خوف ہے نا کہ فن نہیں رہے گا. Some of the most religious people have the craziest and best senses of humor. So ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فن ختم ہو جاتا ہے. فن کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے. فن بھی ایک باؤنڈری کے اندر ہوتا ہے. جیسے مزاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح یا صحابہ کا مزاح، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اتنے پرینکس کرتے تھے. سو سم آف دم ور ویری فنی ایکچولی، بیکاز آپ کا نیچر ہے نا، اگر کوئی فنی ہے طبیعتاً تو وہ فنی ہے. ایک چیز بس بتائی گئی کہ مذاق میں جھوٹ نہیں بولو، ایگزیجریشن نہیں کرو، اور کسی کے بارے میں برائی نہیں کرو. سو اسی طرح سے فن کے سارے کانسیپٹس ہیں. مے بی ہمیں اپنے فن کے کانسیپٹس کو چینج کرنا چاہیے. اب عورت کے مزاج میں ہے نا بننا سنورنا. مجھے وہ یاد آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ واز لائک اے سن ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، اور لائک اے گرینڈ چائلڈ، اور گودی میں بٹھا کے کہتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے، اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو ہم اسے پیارے پیارے کپڑے پہناتے. کیونکہ آپ جب چھوٹے بچوں کی شاپس میں بھی جائیں نا تو گرلز کی بہت زیادہ کیوٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے. مثلاً جب ہم واقعہ عفق پڑھ رہے تھے سورۃ النور میں، آپ کو یاد ہو تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ہے سفر پہ، اینڈ شی ہیز borrowed a necklace. What is that saying? She wants to look beautiful for her husband. تو کتنی خوبصورت بات ہے، اور یہ نیچر میں ہے ہمارا. کیونکہ ماحول دین سے بہت دور چلا گیا نا، تو عورتوں کی الگ گیدرنگز بہت کم ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے خواتین کو بہت کم چانس ملتا ہے to be able to dress that way. So I think that is also one of the sunnahs of the sahabiyat and of the salaf کہ just ladies gatherings بھی ہونی چاہیے، اور اس کو اپنی خوشیوں کا حصہ بنائیں. یہ جو قرآن کو پارا پارا کر کے پڑھنا ہے، آپ سوچئے کہ اگر میری آپ کی، ہم عام لوگ ہیں، ہماری کوئی بات کاٹتا ہے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ جس طرح سے اب ہم لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم ربط بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت کا پچھلی آیت سے کنیکشن کیا ہے، ایک سورہ کا پچھلی سورہ سے کیا ہے. Then imagine that we are choosing to cut pages. مکمل ہو جائے. ایک چیز ذہن میں رکھیے، I know اس میں ڈفرینس آف opinion ہے ڈفرینٹ فقہا میں، مگر سنت میں ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے قرآن پڑھا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ ایسے مواقع پہ کئی دفعہ قرآن اس لیے رکھ دیتے کہ ایسے نہ ہو کہ لوگ باتوں میں لگ جائیں، کسی اور چیز میں لگ جائیں. تو بہتر ہے کہ آپ رکھ دیں، پر وہ والی چیز پڑھے ہوئے بغیر پڑھے اوپر ایک چٹ لکھی ہوئی ہے اور یہ پڑھے، ایک پینک مچا ہوا ہے کہ او وہ تم نے پڑھے ہوئے میں سے اٹھا لیا ہے. وی ریئلی تھنک کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن ایک زندہ انسان کے لیے ہدایت ہے، اور اس کی برکات انشاءاللہ دنیا سے جانے والوں کے لیے بھی ہوں گی. اور آپ یا تو تسبیح کوئی پڑھ لیں، یا آپ قرآن کا اپنے فون پہ ایپ پہ آپ کے کوئی قرآن آپ کے بیگ میں ہے وہ پڑھ لیں، اور آپ پڑھیں، اور آپ اس نیت سے اس کو پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیگر نیک اعمال کی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر ایمان رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے اہل ویال کو صحت، عافیت، ایمان، رزق حلال اور دین پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.